امام صاحب کو خواب آئی ہے، مناقب موفق میں خواب موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گیا ہوں، حضور پاک کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، امام صاحب نے جمع کر کے سینے سے لگائی ہیں۔ کیا دیکھا؟ بولو خواب کیا دیکھا؟ میرے جانے کے بعد لو ہو گستاخ ہے، نہ خواب دیکھا۔ توجہ، امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا خواب ہے؟ تعجب کیوں تھا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کا جسم قبر میں محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے۔ بولو، نبی کا جسم قبر میں بولو محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں۔ جو نبی کے جسم کو محفوظ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے، جو نبی کو زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے، اہل بدعت ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ نبی قبر میں، نبی قبر میں، جن کا عقیدہ ہے وہ بولے، منافق کوئی نہ بولے۔ ہم دیکھو اہل سنت منافق نہیں ہے، کھرا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے تو بول، نہیں تو مت بول۔ نبی قبر میں، جن کا عقیدہ ہاتھ کھڑے کرو، نبی قبر میں زندہ۔ تو میں دیکھ رہا ہوں، میں بات دیکھ رہا ہوں، جو مرجھائے چہرے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ اب تعجب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں کہ جب عقیدہ حضور زندہ ہے تو میں نے یہ کیا دیکھا؟ لیکن خواب دیکھیے، اپنے شاگرد کو بھیجا، امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو، میرا نام نہ بتانا۔ ابن سیرین کے پاس گئے، حضرت یہ خواب دیکھی ہے۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے، یہ کس نے خواب دیکھی، نام بتاؤ۔ اس نے کہا جی جس نے خواب دیکھی، منع کیا نام نہ لینا، فرمایا تو نام نہ لے، یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا جی ہاں، یہ تو خواب ابو حنیفہ نے دیکھی ہے۔ فرمایا جا امام ابو حنیفہ کو جا کر کہہ دے، جو نبی کا دین دنیا میں بکھر گیا ہے، پیغمبر کی ہڈیاں مبارک، یہ تعبیر تھی پیغمبر کے دین سے۔ اہل سنت کا نظریہ سننا، خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے، تیری نماز کا نام دین ہے، تیرے روزے کا نام دین ہے، تیرے حج و تلاوت کا نام دین ہے، میری تلاوت کا نام دین ہے، اور وجود پیغمبر کا نام دین ہے۔ نہیں سمجھا؟ پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، وہ جی نماز کا وسیلہ دے کر تو مانگ سکتے ہیں، روزے کا وسیلہ دے کر تو مانگ سکتے ہیں، نبی کا وسیلہ دے کر بھی مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نماز کا وسیلہ کیوں دیا ہے؟ کہتے ہیں خدا کا قرب ملتا ہے۔ روزے کا وسیلہ کیوں دیا ہے؟ خدا کا قرب ملتا ہے۔ میں نے کہا سن، پھر اہل سنت کا عقیدہ ہے، خدا کی قسم کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا جو وجود پیغمبر سے خدا کا قرب ملتا ہے۔ اگر نماز کا وسیلہ ہے تو پیغمبر کی ذات کا وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ مدینہ منورہ کی گفتگو ہے، چلیں بات نہیں میں کہہ دوں، مدینہ منورہ میں تھا، نوجوان نے فون کیا، مولانا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے جگہ بتائی، چکوے علی خان کے دوستوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، جو میرے امام کو نہیں مانتا میں اسے بھی دعوت دیتا ہوں، مدینہ منورہ میں جا، میرے امام کا تجھے نام ملے گا۔ پوچھنے لگا کہاں بیٹھے ہو؟ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ مسجد نبی ہے، یہ میرے پیغمبر کا روزہ ہے، نبی کے روزے کے پیچھے خالی جگہ ہے جہاں پہ 4 چھتریاں بنی ہے، پھر پیچھے برآمدہ ہے، پھر پیچھے خالی جگہ، 4 چھتریاں بنی ہے، پھر پیچھے برآمدہ۔ مجھے کہتے جی کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پیچھے ایک چھتری، پھر دوسری چھتری، پھر برآمدے کے پہلے ستون کے نیچے بیٹھو۔ وہ تلاش کرتا پہنچ گیا، آنے والا غیر مقلد تھا، بات کرنا چاہتا تھا، مجھے کہنے لگا مولانا گمر صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا تجھے بتاؤں یا تجھے دکھاؤں؟ اگر بتاؤں گا تو دلیل کی بات تجھے سمجھ نہیں آنی، میں تجھے دکھا دیتا ہوں، میں کیوں بیٹھو؟ کہتا جی دکھائے۔ میں نے کہا سبز گنبد کا نام کیا ہے؟ کہتے نبی کا روزہ ہے۔ میں نے کہا ذرا ادھر کھڑا ہو جا، مسجد نبی کی طرف منہ کر لے، یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی ابو بکر۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے عمر۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے عثمان۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ کہتے علی۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ عباس ہے۔ ادھر کیا لکھا ہے؟ حسن و حسین ہے۔ میں نے کہا پہلے ستون پہ دیکھ کیا لکھا ہے؟ کہتے نعمان بن ثابت۔ کیا لکھا ہے؟ نعمان بن۔ غیر مقلدو، میرا چیلنج ہے تمہیں، میرے امام کا نام مدینہ منورہ نبی کے روزے کے سامنے ہے، کسی مولوی کا نام تو بھی بتا دے، میرے امام کا نام ہے۔ اور توجہ رکھ، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہاں نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو، کہتے جی کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے، خدا نے علم و عمل اس روزے والے کو دیا ہے، اس روزے والے نے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے اس امام کو دیا ہے، اور اس امام نے ہمیں دیا۔ میں نے کہا ہم ناشکری نہیں کرتے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، سب کے فیض کو مانتے ہیں۔ توجہ، میں بات یہ کہہ رہا تھا، خواب آئی اور امام ابن سیرین نے کہا جو دنیا میں دین پھیلا ہے ابو حنیفہ جمع کرنے کے کام تجھ سے لے گا۔